آقا نامدار حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں دل اور کروڑوں جانے قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر۔ حضرت قاری صاحب ختم نبوت کے حوالے سے جو قرآن کی آیات ان کی تلاوت فرما رہے تھے، اور الحمدللہ سب مسلمانوں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا۔ برادر مکرم جناب امجد مصطفیٰ سبحانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ امجد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا راستہ دکھایا کملی والے نے، جو کل تک ایک دوجے کے لہو کے پیاسے تھے، انہیں شیر و شکر کر بنایا کملی والے نے، جو طائف میں لگے پتھر نہ لب سے بددعا نکلی، سبق صبر و تحمل کا پڑھایا کملی والے نے، شب معراج سب پیچھے من الآدم إلى العیسیٰ، امامت کے مصلی کو سجایا کملی والے نے، امامت کے مصلی کو سجایا کملی والے نے، تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو نادانوں، میں قربان حق حیوانوں کا دلایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا راستہ دکھایا کملی والے نے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سلسلے کے مہمان خصوصی استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سید الرحمان صاحب تشریف لے آئے۔
جیسا کہ میں نے ابھی گزارش کی، اس کے بعد ہمارے کچھ مہمان تشریف لائے، تو مختصراً میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم آج جس ادارے کی تشکیل اور اس کے افتتاح کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، یہ بہت سے دوستوں کا خواب اور بہت سے دوستوں کی تجاویز کا ایک نتیجہ تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو بچے پرائمری کے پاس حفظ قرآن شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ 2-3 سال بعد حافظ قرآن بنتے ہیں، ان کا جو سکول کا گیپ آ جاتا ہے 2-3 سال کا، اس کو کسی طرح کور کیا جائے۔ اور یقیناً بہت سے والدین ایسے ہیں جو اسی ڈر سے حفظ قرآن میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کراتے کہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہمارے بچوں کا سکول 2-3 سال پیچھے چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ دوستوں کے مشورے سے یہ کاوش ہے کہ اپنے ان بچوں کو اسی 3 سال کے عرصے میں کہ پرائمری کے بعد جنہوں نے 3 سال میں مڈل کرنا تھا، اسی طرح 3 سال لے کر مڈل کرائی جائے گی، اور انشاءاللہ درمیان میں قرآن جیسی دولت سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ جو بچے حفظ قرآن کرتے تھے 3 سال میں اور اس کے بعد پھر 6ٹی میں پڑھتے تھے، اب یہ کہ انشاءاللہ ہماری کوشش سے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے یہ بچے حافظ قرآن بننے کے بعد 9ویں کلاس میں بیٹھنے کے اہل ہوں گے۔ اساتذہ کی اور آپ حضرات کی سرپرستی رہی تو انشاءاللہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک اور سٹیپ جو اس ادارے میں اٹھایا ہے، تعلیم بالغاں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ستون ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی عمر میں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، یا قرآن پڑھا بھی ہے تو برائے نام پڑھا ہے، اس انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ جس سے بعض اوقات معنی میں فساد آ جاتا ہے، یا صحیح معنوں میں نماز ہی جس سے نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہے۔ دیہاتوں میں جو ہمارے ہاں ماحول چل رہا ہے، یہ عام طور پر جو پہلے عورتوں سے پڑھا کرتے تھے، یہ جو لوگ الحمدللہ صحیح قرآن پڑھتے ہیں، انہیں بھی آگے ترجمہ کی، تفسیر، حدیث اور روزمرہ کے مسائل کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے ہم نے ہفتے میں 4 دن روزانہ 1.5 گھنٹے کی کلاس خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ، مغرب سے عشاء تک کا وقت مرد حضرات کے لیے رکھا۔ جس عمر کا بھی مرد ہے، اگر دین کی تعلیم، قرآن، حدیث اور اس طرح کے دینی مسائل کا شوق رکھتے ہیں، طلب ہے، تو تشریف لائیں، انشاءاللہ واضح طور پر محسوس ہوگا۔ وجہ وہی ہے، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہم خود تربیت یافتہ نہیں تھے، آگے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا پڑ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہم ناقص تھے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی ناقص کر دیا۔ ہے تو ایک لطیفہ ہی، لیکن بہرحال وہ ہمارے حالات کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آم کے باغ میں رکھوالے نے، جو اس کی چوکیداری اور نگہبانی پر مامور آدمی تھا، کچھ بچوں کو دیکھا کہ آم توڑ رہے ہیں درختوں سے، اس نے پکڑ لیا، ان کے پیچھے بھاگا تو 2-4 بچے جو اس کے ہاتھ آ گئے، انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے، چلو میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے چلتا ہوں، کہاں ہے تمہارا باپ؟ تو بچہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ جی اب وہ بھی درخت میں چڑھا کر۔ یعنی ہم جیسے ہوں گے، ظاہر ہے ہماری اولاد آگے اسی طرح ہوگی۔ اور ستم بالا ستم یہ کہ آگے جس بے حیائی کے دور میں ہم جی رہے ہیں، جن گھروں میں پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور جن گھروں میں نامحرم کا تذکرہ کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اس ٹیکنالوجی کے دور نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں گنگا شیطان بنا دیا ہے، غلط سمجھتے ہوئے بھی ہم ان پر گرفت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ کاوش ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں آپ کی امیدوں اور توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ سردست آج کی اس خوبصورت محفل کے ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے استاد مکرم، میں ان کا زیادہ تعارف کراتا ہوں تو سر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ استاد کی تو خوشامد بھی جائز ہوتی ہے۔ واللہ عالم، بہرحال میں خوشامد نہیں کر رہا، میں ایک حقائق کی دنیا میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے علم سے نوازا ہے، انتہائی علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور میں اکثر دوستوں میں کہا کرتا ہوں، جو میرے دوست یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ میرے اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں، دوست بھی موجود ہیں، کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہماری عبادتیں بھی مشکوک ہیں، اور ہمارے جو عبادت کے منصب ہیں وہ بھی مشکوک لوگوں کے پاس ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہاں پر سیاست کار فرما نہ ہوتی تو نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور رویت ہلال کے چیئرمین اس طرح کے لوگ ہوتے۔ بہرحال
اللہ ہمیں ان جیسے لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے۔ انشاءاللہ مغرب سے پہلے پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ دل کے کانوں سے پوری توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ انتہائی قیمتی لیکچر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لمبا سفر کر کے ہماری گزارش پر تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ آپ حضرات کے سامنے موجودہ وقت، موجودہ ضرورت اور تعلیم کے حوالے سے اپنی مختصر، جامع اور انشاءاللہ آپ کی تشفی جیسی گفتگو فرمائیں گے استاد مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان صاحب۔